قبر پہ جانا بھی شرک ہے نا، ان کو ماننا پڑھنا بھی شرک ہے نا، میلاد کرنا بھی شرک ہے نا، معاذ اللہ اللہ والوں کو ماننا بھی شرک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری صلح کلیت سے تمہارے بچے آنے والے وہابیوں کی طرف مائل ہو جائیں اور تمہارے مرنے کے بعد کوئی فاتحہ تک پڑھنے والا نہ ہو۔ وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم۔ آج کا یہ نورانی مبارک اجلاس جشن اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ وعرس حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے، جس میں ہماری اور آپ کی مشترکہ شرکت بھی ہے اور اسی شرکت کے ضمن میں خوش نصیبی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے اور انہی پیاروں کی محبت میں ایمان اور عشق اور محبت کے ساتھ دنیا سے آخری سفر عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد میت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ امامنا امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی میرے اعلیٰ حضرت کہ کچھ اشعار یاد آئے، وہ سلام کے فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف آدائے دی اور آقا ایک طرف ہے حاسد دی، ایک طرف آدائے دی وہ جو دین کے دشمن اور ایک طرف حاسدی وہ جو حسد کرنے والے۔ فرماتے ہیں بندہ ہے تنہا شاہا آقا تو پہ کرو، بندہ ہے تنہا شاہا تم پہ کروڑوں درود۔ میں کانپور میں تھا، مجھے یاد آیا وہاں کے کچھ احباب میرے پاس آئے، میں ان کو سمجھا رہا تھا آج دنیا اعلیٰ حضرت کو جان رہی ہے نا، آج دنیا اعلیٰ حضرت کا نام لے رہی ہے، آج دنیا اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا رہی ہے، لیکن میاں وہ مرد مجاہد، وہ نائب غوث اعظم، وہ مظہر امام اعظم، وہ اعلیٰ حضرت، ان کی زندگی کے حالات دیکھو، ایک طرف وہابیت سے اختلاف، دیوبندیت سے اختلاف، ندوہ کے خلاف فتویٰ، فرنگی محل اس وقت کا مرکز کہا جانے والا اس سے اختلاف، بدائیوں سے اختلاف، اعلیٰ حضرت نے جو حق تھا وہ کہا، جو سچ تھا وہ کہا، نہیں دیکھا کہ ہوائیں کدھر چل رہی ہے، نہیں دیکھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی زندگی اٹھا کر دیکھو تو اعلیٰ حضرت جھوٹ تو نہیں نہ بولیں گے، سچ کہا نا اعلیٰ حضرت نے، کیا فرماتے ایک طرف آدائے دی ہے آقا ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہا، فرماتے بندہ تنہا ہے آقا، بندہ اکیلا ہے، آپ ہی مدد کریں گے تو مدد ہوگی۔ آگے اعلیٰ حضرت کا شعر ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، میاں ساتھی ہو تو جواب آئے۔ آج اعلیٰ حضرت کا ذکر سب لے رہے ہیں نا، سب کر رہے ہیں، لیکن زندگی اٹھا کر دیکھو اعلیٰ حضرت کی تو فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، میں آواز دے رہا ہوں کوئی ہے میرا، یہ دنیا میں مجھے ساتھ نہیں چاہیے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مجھے دین میں ساتھ چاہیے ہے، کوئی تو ایسا بندہ نکلے جو کہے ہم تم نے حق کا پرچم بلند کیا، ہاں آپ
آپ نے حق کی آواز بلند کری ہے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فرماتے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ہے کوئی میرا دین میں ساتھ دینے والا؟ فرماتے ساتھی ہو تو جواب آئے، کہاں جواب آئے گا؟ کوئی ساتھی نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ رسول اللہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہے، حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہا جا رہا ہے، حضور کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں کی طرح کہا جا رہا ہے، کتاب میں چھاپا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے معاذ اللہ۔ لکھنے والا داڑھی والا ہے، لکھنے والا ٹوپی والا ہے، لکھنے والا جھبے والا ہے، لکھنے والا نماز اور روزہ پڑھنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے کیسے برداشت کر لوں؟ نبی سے محبت بھی تو کر لی ہے، نبی سے پیار بھی تو بہت زیادہ ہے، نبی سے عشق تو اتنی انتہا کو پہنچا ہے۔ فرماتے ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، میاں ساتھی ہو تو جواب آئے۔ پھر فرماتے پھر جھنجلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ فرماتے جھنجلا کر اپنا سر پٹک رہا ہوں کہ اے احمد رضا کون تمہارا ساتھ دینے والا ہے؟ لیکن یاد رکھنا چل رے مولا والی ہے، نبی مددگار ہے، نبی مدد کرنے والے ہیں، مولا مدد کرنے والا ہے، غوث اعظم اعانت کرنے والے ہیں، اللہ والے مدد کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ والے مدد کرتے رہیں گے تو حسینی غلام تنہا بھی رہے گا تو ہزاروں پر بہری رہا کرتا ہے۔ اللہ حضرت تنہا تھے، اقامت حق کرتے رہے، ابطال باطل کرتے رہے، کہتے رہے جو حق تھا وہ حق بیان کرتے رہے۔ میں آپ کو تاریخ میں اور آگے لے کر چلتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے آہ وہ راہ صراط، حقوں کی کتنی مثال، یہ حق کا راستہ، یہ سچ کا راستہ تمہیں نہ چلنا اس کو اوپر۔ آپ کے رشتہ دار آپ کا بازو تھامیں گے، آپ کے قریبی والے آپ پر اعتراض کریں گے، آیا پکا مولانا اس سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے۔ آپ کے لوگ آپ پر تانو تشریح کریں گے، گرچہ آپ کا مقصد عشق رسول اللہ ہو، گرچہ آپ کا مقصد اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، لیکن آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آہ وہ راہ صراط، سیدھا راستہ، بندوں کی کتنی مثال۔ فرماتے ہماری جو طاقت ہی نہیں کہ حق پر چل سکے، المدد اے رہنما تم پہ کروڑوں درود۔ یہ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے، آج دنیا میں اعلیٰ حضرت کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن زندگی اٹھا کر دیکھو مجاہدانہ کردار نظر آئے گا، کوئی ساتھی نظر نہیں آئے گا، اعلیٰ حضرت کا نام لیوا نظر نہیں آئے گا۔ آج سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر حق والوں کو برا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اٹھاؤ اعلیٰ حضرت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، علامہ سید ظفر الدین بہاری ملک العلماء لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے کہا گیا حضور اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد ہیں آنکھوں میں آنسو ہے، کہا حضور پڑھا نہیں جاتا، نکال کے لائے خطوط، وہ خط لکھ کے آ رہے ہیں جس میں اعلیٰ حضرت کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ایک سے ایک اللہ اکبر خلیص گالی، ایک سے ایک گندی گالی۔ وہ خط اعلیٰ حضرت کے سامنے، اعلیٰ حضرت کے وہ خلیفہ وہ مرید آنکھوں میں آنسو، فرمایا حضور آپ کو گالی دی جا رہی ہے، آپ نے کسی کا کیا بگاڑا؟ آپ نے تو یہی کہا نا کہ حضور سے محبت کر لو، اور جو حضور کا دشمن ہے اس سے گالی دی جا رہی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا تو حضور پر گالی دی گئی، آج سوشل میڈیا ہے تو حق والوں کو سوشل میڈیا پر گالی دی جا رہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے حق والوں کے خلاف ان لوگوں کی آوازیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک اور باب کھولنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت تنہا حق بیان کرتے رہے، سچ بیان کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اعلیٰ حضرت تنہا رہے، لیکن آج دنیا اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہی ہے۔ آج دنیا مان رہی ہے کہ عاشق رسول اعلیٰ حضرت تھے، اس کو محبت، اس کو اعلان ہو رہے ہیں، پیغام اعلیٰ حضرت عام ہو رہے ہیں۔ اور تاریخ معصوم ملت اٹھا کر دیکھو، یہ ان سے معصوم ملت تھے، اس لیے اس حوالے سے بات کرنے لگ گیا۔ معصوم ملت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اسی آج کے گولا بستی کی سرزمین ہے، معصوم ملت نے یہاں قدم رنجا کیا ہے۔ کون سا سرمایہ ہے؟ اللہ اکبر، معصوم ملت کے پاس نہ کوئی بیک گراؤنڈ بہت بھاری نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سپورٹس والا ہے، لیکن معصوم ملت نے وہی کہا جو حق تھا۔ لوگ مخالف ہوئے ہوا کرے، کچے علاقے کے پردھان مخالف ہوئے ہوا کرے، لیکن معصوم ملت نے کہا شیر بشر سنت کا پھول اور شیر بشر سنت کا لال یہاں پر ایمان پھیلانے آیا ہے، ایمان بیچنے نہیں آیا ہے۔ وہی جائے گا جو حق ہے، بتایا وہی جائے گا، تاکہ ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہ مانے۔
پہ گھر گھر چرچے ہیں، گھر گھر ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دین پر قائم رہے، اللہ اس کے رسول نے ان کو بلند کر دیا ہے. ہم نے بھی قبر میں جانا، میں میٹھا میٹھا کہوں تو سب کچھ ہو جائیں گے نا، لیکن میاں یہاں تو کچھ ہو جائیں گے، مجھے قبر میں بھی تو جواب دینا ہے نا. ہاں مجھے حشر میں بھی تو جواب دینا ہے نا. قوم کی رہبری کا معنی کیا ہے؟ قوم کو حق جو اس کا آگے چلنے والا قیادت کا معنی کیا ہے؟ میں بتا رہا تو لوگوں کو توجہ کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اختلاف کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آؤ ہمارے ساتھ کہنے سے کہنا ملاؤ. ہم کب کہتے ہیں اختلاف کی بات؟ لیکن جو حضور کو اپنی کتاب میں لکھے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اس سے اس کا رد نہ کیا جائے کیا؟ کتابوں میں لکھا، جس کو ضرورت ہے جامع الرجمت کے میں ساری کتابیں ہیں، کتابوں میں لکھا جائے کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. ہم جا کر کیا عشق رسول، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو؟ کتاب آؤ، ہم کہتے ہیں آؤ اتحاد کریں. وہ ساری عباراتیں کفریہ ہمیں گالی نہیں دی ہے، رسول اللہ کو گالی دی ہے، رسول اللہ کو برا کہا ہے. ایمان نامی حضور کی محبت کا ہے. آؤ اتحاد کی دعوت میں دیتا ہوں، سب ایک ہو جاؤ، لیکن یہ ایک طرح ایک ہو جو حضور کے غدار ہیں، حضور کو برا کہتے ہیں، کتابوں میں جو عبارتیں ہیں کہو لکھنے والا بھی کافر ہے اور اس کا ماننے والا بھی کافر ہے. سچے عاشق رسول بن جاؤ، آ جاؤ ایک ساتھ. کرپشن ہوتا ہے، وہ ہر لائن میں کرپشن ہوتا ہے، دین میں بھی کرپشن لوگ کرتے ہیں، اپنا کام کرپشن نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ حضور کی توہین کتاب میں چھاپی جا رہی ہو، تم انہیں اپنا بڑا مولوی مان رہے ہو اور پھر ہم تمہارے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں. کون سا اتحاد؟ قسم ہے رب کعبہ کی، یہ اختلاف وہ ہے جو صحابہ نے بدر میں کیا، یہ اختلاف وہ ہے جو صحابہ نے احد میں کیا، یہ اختلاف وہ ہے جو صحابہ بتا کر گئے اور میرے آقا نے کہا تھا ما انا علیہ واصحابہ، طریقہ وہ فالو کرنا، راستہ وہ چننا جس پر میں اور میرے صحابہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت آسان ہے، کیا تکلیف ہمیں لیا سعد اللہ نگر میں ہمارے نعرے لگنے لگیں گے، لیکن میاں پھر رسول اللہ کو بھی تو میدان محشر میں منہ دکھانا ہے نا. فاروق اعظم، آپ کہتے ہو فاروق، فاروق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فاروق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء بتائیں گے فاروق کا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، فاروق کا معنی ہے یہی. فاروق کا معنی جو آپ کو لقب ملا، حق کو باطل سے علیحدہ کرنے والے. حق والے الگ، باطل والے الگ. اگر یہ کہتے ہو کہ یہ اختلاف ہے تو میں کہوں گا یہ اختلاف الحمدللہ ہمیں فاروق اعظم نے سکھایا ہے. یہ اختلاف ہمیں فاروق اعظم نے سکھایا. فاروق کا معنی کیا ہے؟ حق کو باطل سے جدا کرنے والے. تو کیا ہم حق کو باطل سے جدا نہ کریں؟ کہ ہم تمہیں نہ بتائیں کہ حضور کا عاشق کون ہے؟ کہ ہم تمہیں نہ بتائیں؟ میں آپ کو کیا بتاؤں میاں، آپ لوگوں کو بیان کرتے کرتے کتنی گالیاں کھلتی ہیں، کھاتے رہیں گے، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، میں بھی کہہ رہا تھا لوگوں کو کہ خیر مناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نسلیں، یہ تو کہتے ہیں نا قبر پہ جانا بھی شرک ہے نا، ان کو پڑھنا بھی شرک ہے نا، میلاد کرنا بھی شرک ہے نا، معاذ اللہ، اللہ والوں کو ماننا بھی شرک ہے. ایسا نہ ہو
کہ تمہاری صلح کلیت سے تمہارے بچے آنے والے وہ وہابیوں کی طرف مائل ہو جائیں اور تمہارے مرنے کے بعد کوئی فاتحہ تک پڑھنے والا نہ ہو۔ ان کے نزدیک تو فاتحہ بھی شرک ہے نا، وہ تو قبر پہ جا بھی شرک ہے ان کے نزدیک۔ ایمان کو لے کر جاؤ، مجھے انصاف سے بتاؤ کہ تم اپنے باپ دادا سے مزارات اولیاء پر نہ جاتے رہے، کہ چادریں نہ چڑھاتے رہے، کہ 12ویں 11ویں نہ مناتے رہے، کہ حلوے نہ بناتے رہے، کہ شب برات نہ مناتے رہے، ان کے نزدیک یہ سب بدعت ہے۔ تو تمہارے عمل کے اوپر، اور یہ بدعت یہ کہتے ہیں شرک۔ تو میرے پاس آیا تھا ایک لڑکا وہاں سے، نیا وہابیت کے کٹاڑو آج کل موبائل سے بھی پھیل جاتے ہیں نا، تو وہ آیا تھا تو میں اس کو کہنے لگا وہابی، میں کباب بھی بیٹھا تھا، وہ لڑکا بیٹھا تھا جو ذہن جس کا ڈسٹرب ہوا تھا، میں نے کہا وہابی کہتے ہیں کہ جو اللہ والوں کے مزار پہ چلا گیا مشرک، وہ کافر، وہ رہا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تمہارا باپ، ابھی اس کے باپ سے پوچھا یہ بتاؤ بیٹا تمہارا باپ، میں نے بلکہ اس کے باپ سے پوچھا کہ تم بتاؤ مزارات اولیاء پہ جاتے ہو؟ بولا ہاں بھی غریب نواز کے وہاں سے ہو کے آیا ہوں۔ میں نے کہا وہابیوں کے فتوے سے تمہارا باپ کافر ہے، کہو گے اپنے باپ کو کافر؟ بولے نہیں ہمارا باپ کافر نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن وہابی کہہ رہا کافر، جو تمہارے باپ دادا پردادا نقل دادا جتنے قبروں میں چلے گئے سب نظر و نیاز فاتحہ والے تھے نا، 11ویں 12ویں والے ہیں نا، وہابیوں کے نزدیک یہ سب کافر مرے ہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہماری مانو کہ نہ مانو، اپنے باپ دادا کو تو کافر نہ کہلواؤ۔ کہ تمہارے باپ دادا کو ہی کافر کرے، ان کے نزدیک تو سب شرک ہے نا، مدار پہ جانا شرک ہے، فاتحہ پڑھنا شرک ہے، 10واں 20واں 40واں کرنا، سب جو کرے وہ کافر ہو گیا معاذ اللہ۔ یاد رکھو میاں، میں آج آپ کو بتانے جو لگ گیا وہ یہ بتانے لگے حق سمجھو۔ کب سیریس ہوگے دین میں؟ کب وہ وقت آئے گا کہ دین میں تم سیریس ہو جاؤ، تم سنجیدہ ہو جاؤ، سنجیدگی کے ساتھ سوچو ایک روز وہ آخر آنا ہے کہ مرنا ہے، حضور کو منہ دکھانا ہے، قبر میں جانا ہے، جواب کیا دینا ہے؟ ہاں جواب کیا دینا؟ میں کہنے لگ گیا قرآن اٹھا کر دیکھ لو نا، ابھی جو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بھائی قرآن سے بڑی کتاب تو نہیں ہے نا، سب سے بڑی کتاب تو قرآن ہے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، حضور کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ مجھے بتاؤ انصاف سے اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے سب ہیں، کیا اعلیٰ حضرت نے شعر نہیں لکھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو جائے؟ شعر ہے نا، کیا اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا کہ دیو تجھ سے خوش ہے ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا کیا پھر تجھ کو کیا؟ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا۔ تو کہنے کا مقصد بابو کیا ہے؟ ہمیں مانو نہ مانو لیکن وہ اپنا مشن جو حضور معصوم ملت دے کے گئے، جو حضور معصوم ملت نے شیر میں شہ سنت سے لیا، شیر میں شہ سنت نے اعلیٰ حضرت سے لیا، اعلیٰ حضرت نے مختومان مہرارہ سے لیا، انہوں نے اپنے بزرگان اور اکابر سے لیا، انہوں نے غوث اعظم اور غریب النواز سے لیا، انہوں نے اللہ اکبر اللہ والوں سے لیا اور صحابہ سے لیا، اہل بیت سے لیا، وہ مشن جو نسل بعد نسل چلا آیا اور جس کی ترجمانی میرے اعلیٰ حضرت نے آخری وقت میں کری، وہ یہ ہے کہ انتقال سے پہلے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا قلم لایا جائے، قلم لایا گیا، کاغذ لایا جائے، کاغذ لایا گیا، فرمایا وصیت لکھو، اور وصیت لکھوائی میرے اعلیٰ حضرت نے 25 رجب المرجب ہے، 25 صفر المظفر ہے، فرماتے تھے کہ وہ حضور اللہ کے نور ہے، اور حضور سے صحابہ روشن ہوئے، اور صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے، ان سے ہم روشن ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے چاہتے یہ ہے یہ نور تم بھی لے لو، اتنا توبہ چمکنے لگ جاؤ، تم بھی چمکنے لگ جاؤ۔ کیا بات ہے؟ اور وہ نور کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس کو اللہ اس کے رسول کی شان میں ادنا توہین کرتا دیکھو پھر تمہارا عزیز کیوں نہ ہو۔ بات تو میاں حضور کی آ گئی، بس بات دیکھ لو بدر
جنگ بدر اٹھا کر دیکھ لو، سب سے پہلے جو 3 صحابہ جنگ بدر میں نکلے ہیں، ایک حضرت مولائے کائنات ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ امام بخاری نے کتاب المغازی میں اس حدیث کو نقل کیا۔ دوسرے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے۔ تیسرے حضرت عبیدہ۔ یہ 3 صحابہ اور امام بخاری کے الفاظ ہیں، ان تینوں نے اپنے نہایت قریبی رشتہ داروں سے جنگ کری ہے۔ کیا بات ہے، حضرت عبیدہ شہید ہو گئے اور حضرت اسی وقت شہید ہو گئے، اور حضرت مولائے کائنات نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ صحابہ نے میسج دے دیا، بابو رشتہ داری اور بلڈنگ اور یہ قرابت داری یہ اس وقت چلے گی جب کوئی رسول اللہ کا عاشق ہوگا تو آؤ ہمارے قریب ہو جاؤ، گھر کے اندر چائے بھی تمہاری ہے، ناشتہ بھی تمہارا ہے۔ کون سا ہم نے بڑا مطالبہ کر لیا اور کون سا شریعت نے علیحدہ مطالبہ کر لیا؟ یہی تو مطالبہ ہے، آؤ چائے ہمارے ساتھ پیو، آؤ کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، آؤ دعوت ہماری تم لو، ہم تمہاری سب ساتھ میں آ جاؤ۔ لیکن رسول اللہ کی گستاخیاں بند کر دو، رسول اللہ کی گستاخیاں کرنے والوں کے ساتھ چھوڑ دو، اتنا ہی تو مطالبہ ہے۔ یہ خالی ہمارا نہیں، یہی صحابہ کا مطالبہ ہے اور یہی قرآن و حدیث کا مطالبہ ہے۔ ایک جھٹکا جب لگتا ہے، فرمایا 70 تلواریں جتنی ماری جائے، 70 ایک تلوار سوچو اگر چھری تمہیں کاٹ دی جائے اچھل جاؤ گے، 70 تلواروں کے برابر کا ایک ساتھ تمہارے لٹال کر ماری جائے 70 تلواریں، جب روح نکلتی ہے ایک جھٹکا اتنی شدت کا درد دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون بچانے والا ہے؟ اس وقت لے کے آؤ رشتہ داروں کو، نکیرین کا ملک الموت کا بلاؤ اب اس وقت اپنے دوستوں کو جن کی وجہ سے تم نے دین چھوڑا، بلاؤ آج اپنے قریب۔ ایک جھٹکا نکالتے ہیں روح، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر نکالتے ہیں۔ یہ پاؤں کے انگوٹھے سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، اور جو کہتے ہیں سینے پہ جب دم آئے گا یہ سینے تک نکالتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں، نکالتے۔ فرمایا 7 حدیث پاک میں 70 تلواروں کے برابر کے زخم، وہ جو اتنی شدت تکلیف، ایک جھٹکے میں اتنی تکلیف ہوگی۔ میرے اعلیٰ حضرت آل فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ذہن میں نہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارغ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں وہ پل سے اتارو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے اس کلام کا؟ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے سوا توجہ، میں یہ اعلیٰ حضرت کا میسج دینا چاہ رہا تھا بابو، ذہن سے نکلا ہوا تھا۔ ان کے سوا اس وقت، ان کے سوا، حضور کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، کون مددگار ہے؟ بلاؤ نا اب اس وقت جب روح نکل رہی، ان کے سوا مددگار ہے تو میرے حضور ہے، مددگار ہے تو میرے آقا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پدر پہ پدر کو خبر، بچے پہ اگر گزر رہی تو باپ کو خبر نہیں، باپ پہ گزر رہی تو بچے کو خبر نہیں، کیا خبر؟ موت ہو گئی لوگ تو بس اعلان کرتے ہیں میاں بس اتنا ہی میسج ہے، اور یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ کل میدان قیامت میں کہو گے کہ الحمدللہ سنی رہے، سنی اٹھے تو آج نعمتوں کے اندر ہے۔ حضرت علامہ جمیل الرحمان صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ فرماتے ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے محبت کیا کری، آپ سے الفت کیا کری کہ قبر میں بھی آرام سے ہے، محشر میں بھی آرام سے ہے۔ ذکیر ہے اعلیٰ حضرت بولے ذکیر ہے کرتے گئے تعظیم میری فدا ہو
کہ تجھ پہ یہ عزت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. تو اس کے علاوات ہی نہیں. جب بلاؤ رد وہابیہ، جب بلاؤ رد وہابیہ، جب بلاؤ رد وہابیہ. ہم نے کہا میاں بتاؤ کہ اس علاقے کے اندر سچائی سے بتاؤ فتنہ کون سا پھیلا ہے؟ پھیلا کورونا ہو، کورونا پھیلا ہو، ہم نزلے کی دوائی بیچ رہے ہیں. پھیلا کورونا ہو اور ہم زکام کی دوائی بیچ رہے ہیں. تو کہو کہ ڈاکٹر نہیں پاگل ہے یہ. ارے اسے کورونا کی دوائی بیچنا چاہیے. جہاں پر بد مذہبیت اور گمراہیت پھیلی ہے تو وہاں پر دینی دوائی یعنی کہ رد اسی کا کیا جائے. بات سمجھو بابو. میں آج بڑے اطمینان سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بڑی محبت کے ساتھ. تم ہمارے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے نا چاہتے یہ ہے، چاہتے یہ ہے، وہی ہم بھی چاہتے ہیں. چاہتے یہ ہے کہ یہ نور ہم سے تم بھی لے لو، تم بھی چمکنے لگے. چاہتے ہم، اور اسی چاہت کی وجہ سے گالیاں کھا رہے ہیں، اسی چاہت کی وجہ سے لوگ برا الٹا پھلٹا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ تو انشاءاللہ چاہت رہے گی، اور جب تک دم میں دم ہے یہ ذکر کرتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت کی زبانی چاہتے یہ ہے کہ جیسے صحابہ روشن ہو گئے، تابعین روشن ہو گئے، تبع تابعین روشن ہو گئے، ائمہ مجتہدین روشن ہو گئے، غوث اعظم روشن ہو گئے، غریب النواز روشن ہو گئے، مخدومان مارارا روشن ہو گئے. اور دین پر سختی سے عمل کر کر اعلیٰ حضرت روشن ہو گئے. دین پر سختی سے عمل کر کر شیر بیت سنت روشن ہو گئے. دین پر سختی سے عمل کر کر معصوم ملت روشن ہو گئے. چاہتے یہ ہے یہ نور ہم سے تم بھی لے لو، روشن تم بھی ہو جاؤ. میں کہتا ہوں اور یہ اپنے الحمدللہ میں نے کئی جگہ کہا ہے، سنی ایک عام آدمی کا چہرہ دیکھ لو، وہابیوں کا مولوی دیکھ لو، سمجھ آ جائے گا اس کا چہرہ کھچوٹر نظر آئے گا، اسی کے بچے پر بھی نور نظر آئے گا. سبحان اللہ. لڑکار ہے لڑکار ہے لڑکار ہے لڑکار ہے وہاں بھی حیا وہاں بھی حیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ہے کیا بات. آپ ہی مرد آباد بہارا لگا لیجیے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ توجہ ذہن حاضر رکھو. مجھے یاد آ رہا ہے، بات یہ کر رہا تھا کہ اگر کرنا ہے تو عشق ایسا کرو جیسے سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، جیسے سیدنا ویسے قرنی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. مجھے یاد آیا چونکہ عرس بھی سرکار کا ہے اور میں سرکار 1:41 ہو گئے، 1:15 ہونے کو آ گئے. کچھ دیر سرکار ویسے کرنے کی بات ہو جائے پھر صلاۃ السلام. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں امام مسلم نے ایک پورا باب باندھا حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے باب میں، ایک باب باندھا. فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان خیر التابعین، کہ بے شک آقا نے فرمایا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، ان خیر التابعین، تابعین میں بہترین رجل، وہ ایک ایسا مرد ہے جو وہ قرن میں رہتا ہے. سبحان اللہ. اس کا نام اویس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اویس ہے. آگے آقا فرماتے ہیں اس کے چہرے اس کے جسم پر سفید داغ ہو گئے تھے. حضرت ویسے قدیر رضی اللہ عنہ کے جسم پر سفید داغ ہو گئے تھے. تو آپ نے پھر دعا کری تو وہ سفید داغ چلے گئے. لیکن آپ نے دعا اس طرح کری تھی، مولا جسم سے سفید داغ چلے جائیں لیکن ایک درہم کے برابر ایک داغ چھوڑ دینا تاکہ جب اس داغ کو دیکھوں تو تیرا شکر ادا کرنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فدا ہوا تھا جسم پر. حضرت آقا نے وہ نشانی بتائی. حضرت فاروق اعظم روایت کرتے ان خیر التابعین رجل، تابعین میں سے ایک بہترین مرد. امام مسلم کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی سنا رہا ہوں میں. تابعین میں سے ایک بہترین مرد جس کو لوگ ویس کہتے ہیں، قرن کا رہنے والا، اس کے جسم پر وہ درہم کے برابر اتنی حصے کے برابر وہ سفید داغ ہوگا. اس نے دعا کری، چلی گئی، یہ چلی گیا ہوگا وہ داغ. توجہ، صرف اتنا بچا ہوگا. آقا فرماتے ہیں اے عمر اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو میرے اویس سے اپنی شفاعت کی اور اپنے لیے ذرا دعا ضرور کروا لینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ. اپنے لیے دعا ضرور کروائیں. توجہ. اب میں امام مسلم کی حدیث آپ کو سنا دوں, حدیث پاک جو حضرت امام مسلم نے نقل کری ہے. فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ ہو سکے تو دعا ضرور کروا لینا. اب فرماتے جب جب کوئی قافلہ آتا, جب کوئی قافلہ آتا یمن وہاں سے قرن سے, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھتے کہ یہ بتاؤ قرن سے ہو تو یہ بتاؤ تم میں اویس نام کا کوئی شخص ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. اویس نام کا کوئی شخص ہے کہ نہیں ہے؟ میں حدیث ہی نکال رہا ہوں. باب من فضائل اویس القرنی رضی اللہ عنہ. اس باب سے حضرت امام مسلم نے ایک پورا باب بانا. میں حدیث پاک نکالتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے. یہ دیکھیے, سبحان اللہ, زور سے کہہ دو سبحان اللہ, چین کے کہہ دو سبحان اللہ. ہاں, یہ آ گیا. ہاں, یہ حضرت اویس القرنی رضی اللہ عنہ, زور سے بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں باب من فضائل اویس القرنی. حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا یہ باب ہے. اور حضرت اویس القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے پورا ایک باب بانا. اب توجہ, ہاں یہ حدیث پاک سنیے, یہ آ گئی سامنے جو میں ڈھونڈ رہا تھا. توجہ. فرماتے ہیں امام مسلم کے فرماتے ہیں کہ کانا عمر بن الخطاب اذا اتا علیہ امداد اہل الیمن سألہم افیکم اویس بن عامر. فرماتے ہیں جب جب کوئی کمک اہل یمن کی طرف سے آتی, حضرت عمر فاروق اعظم پوچھتے افیکم اویس بن عامر, کیا تم میں کوئی اویس ابن عامر شخص ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, افیکم سبحان اویس بن اللہ. عامر. توجہ, امام مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. ہاں, سیاح کے اندر دوسرا مرتبہ ہے اس کا مسلم شریف کا. فرماتے ہیں فاروق اعظم جب جب کوئی یمن کی طرف سے کمک آتی, فاروق اعظم پوچھتے افیکم اویس بن عامر, کیا تم میں کوئی اویس ابن عامر ہے؟ تو توجہ, فرماتے ہیں لوگ نہیں ہوتا, قافلہ آتا جاتا رہا. جب جب قافلہ آتا فاروق اعظم کا عمل یہ تھا, پوچھتے کہ تم میں کوئی اویس ابن عامر ہے کہ نہیں ہے. فرماتے ہیں ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یمن سے یہ قافلہ آیا. فاروق اعظم نے پوچھا افیکم اویس ابن عامر, کہ تم میں اویس ابن عامر نام کا کوئی شخص ہے؟ اتفاق اس وقت حضرت اویس قرنی آئے ہوئے تھے. سبحان اللہ, اویس قرنی آئے ہوئے تھے. جب فاروق اعظم نے پوچھا, الفاظ یہ ہے حتی اتا علی اویس, یہاں تک کہ ایک بار قافلے میں حضرت اویس قرنی آئے. وقالا انت اویس بن عامر, فاروق اعظم نے کہا کیا قافلے میں کوئی اویس بن عامر نام کا کوئی شخص ہے؟ تو حضرت اویس قرنی آگے بڑھے اور ایک عجیب معاملہ ہے, ململوں والا حال ہے, نہ کپڑے بظاہر عمدہ ہے, نہ بظاہر کوئی بہت زیادہ ٹھیک ٹھاک ہے, ایک ملم ہے, ایک مست ہے. اللہ اکبر, پھٹے پرانے کپڑے بظاہر. حضرت اویس قرنی آگے بڑھے, فرمایا حضور میں ہی اویس ابن عامر ہوں. جب یہ کہا فاروق اعظم آگے پوچھتے ہیں کہ تم کیا اویس ابن عامر ہو؟ کہا نام. قالا من مراد, حضرت فاروق اعظم بولے کیا تم قبیلہ مراد سے ہو؟ کہا نام یا راجہ یا امیر المومنین, ہاں قبیلہ مراد سے ہوں. فرمایا ثم من قرن, کیا پھر قرن سے ہو؟ کہا ہاں. قالا نام. قالا فکانا بکا فرسن وبرعت منہ الا موسیٰ درہم. فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم اگلا سوال کرتے ہیں, بتاؤ کیا تمہارے جسم پر سفید داغ ہو گئے تھے پھر وہ چلے گئے تھے, ایک درہم کے برابر رہ گئے تھے؟ فرمایا ہاں حضرت صحیح ہے, یہ دیکھیے وہ درہم کے برابر کا داغ یہاں پر ہے. آگے کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر. قالا نام, انہوں نے کہا حضور. قالا لکا والدہ, کیا تمہاری ماں بھی ہے؟ کہا ہاں حضور ماں بھی ہے. قالا سمیت رسول اللہ, اے اویس سنو, میں نے حضور سے سنا, یقولو یاتی علیکم اویس بن عامر ما امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن کانا بھی برسن. اور سنو اے اویس, یہ جو میں نے سوال کیے ہیں ناراض نہ ہوگا, میں نے آقا سے سنا تھا, میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا اے فاروق ایک روز معاملہ یہ
میں میرا اویس بھی اس قافلے میں اے فاروق آقا نے نشانیاں بتائی تھی، نشانی یہ ہوگی نام ان کا اویس ابن عامر ہوگا اور اللہ اکبر، اور قبیلہ مراد سے ہوں گے، قرن سے ہوں گے، یمن کے قافلے کے ساتھ آئیں گے، ان کے جسم پر ایک درہم کے برابر سفید داغ کا نشان ہوگا، ان کی ایک والدہ ہوگی، ماں ہوگی، ماں اے اویس یہ نشانیاں مجھے میرے آقا نے بتائی ہے، میں کہنے لگ گیا او وہابی ہو، او دیوبندی ہو، یہی تو آقا کا علم غیب ہے، پہلے سے بتا دے اے فاروق اویس آنے والے ہیں، نام یہ ہے، نشانیاں یہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت بولے اور کوئی غیب کیا آقا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اے اویس جانتے ہو میرے آقا نے تمہارے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ کہا تھا کہ اس کی شان یہ ہوگی اگر وہ قسم اٹھا لے کسی چیز کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ یہ آقا بیان کر رہے ہیں حدیث پاک، اگر قسم اٹھا لے یہ شان اللہ والوں کی ہے، تو ویسے کرنی کون؟ اللہ والے تو ہیں، بولے اللہ والوں کے تعلق سے میں نے کہا اللہ والوں کی شان، حضور کے عاشقین کی شان خود آقا بیان کر رہے ہیں، تو اللہ والوں کے قریب ہونا ہم سنیوں کو مبارک ہو، شیطانوں کے قریب ہونا وہابیوں کو مبارک ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ویسے کرنی کون؟ اللہ والے نا۔ میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں یہ ہے شان، ہاں، اگر کہہ دے کوئی بات اللہ تعالیٰ بات رد نہیں فرماتا۔ یہی تو غریب النواز کیا کیا بات ہے، غریب النواز آپ کہہ دو اللہ تعالیٰ کی بات رد نہیں فرمائے گا۔ آدم آپ کہہ دو نا اللہ تعالیٰ آپ کی بات رد نہیں فرمائے گا۔ ہم جاتے ہیں اللہ والوں کے آستانوں پر، عقیدہ یہی ہے دیتا رب ہے، لیکن یہ اللہ والے رب کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے، اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات رد نہیں فرماتا ہے۔ مفت اللہ مفت گرچہ از حکم عبداللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا کہا ہو جاتا ہے، اگرچہ عبداللہ کے حلق سے وہ بات نکلی ہوئی ہو۔ ہاں اگرچہ عبداللہ کے الفاظ، توجہ فرماتے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اے اویس جانتے ہو میرے آقا نے آگے بھی کیا کہا تھا؟ الفاظ سن لو مسلم شریف کے یہ ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ۔ اے عمر اگر تم سے ہو سکے تو اپنی مغفرت کی دعا میرے اویس سے کروا لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مانگنا اللہ سے مانگو، یہ تو کہتے ہیں جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ غریب النواز معاذ اللہ کیا دیں گے، غوث اعظم کیا دیں گے؟ وہابی یہ تیرا عقیدہ تجھے مبارک ہو، اور جو میرے آقا نے فاروق اعظم سے کہا فاروق اپنی مغفرت کی دعا میرے اویس سے کرا لینا، تو آقا نے میسج کلیئر اور واضح دے دیا کہ مغفرت بھی اگر چاہیے ہے تو اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ لینا پڑے گا۔ اعظم ہند بولے، تاجدار اہل سنت بولے، وسلم مولا چاہتے ہو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لڑکار ہے لڑکار ہے لڑکار ہے لڑکار ہے، قائد اہل سنت، آمنا قائد اہل سنت، حضور فارانا ملہ، حضور فارانا ملہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انصاف سے بتاؤ اسی ایریے میں آپ بھی رہتے ہو، آپ کے دائیں بائیں بھی وہاں بھی رہتے ہیں، کہ یہ نہیں کہتے غریب نواز کچھ نہیں دیں گے معاذ اللہ؟ کہتے ہیں نا، آج بھی کہتے ہیں نا کہ مٹی کا ڈھیر کیا لینے جا رہا ہوں معاذ اللہ، آج بھی یہ کہتے ہیں نا کہ جا کے غریب نواز کی توہین سنو پھر ان کے ساتھ کھاؤ۔
اور پھر اس کے بعد رجب میں غریب نواز کی بس پہ بیٹھ کر غریب نواز کے آستانے پہ جاؤ، کیا منہ لے کے جاتے ہو غریب نواز کے آستانے پہ؟ میاں دوسرے کو فکر ہی نہیں ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ ملو کہ نہ ملو، اپنی تو ڈیوٹی اس بات پر لگی ہوئی ہے آقاؤں کی بارگاہ سے کہ تمہیں حضور کے غداروں سے بچ بچاتے رہے۔ بتاؤ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ والوں کی توہین نہیں کرتے؟ نہیں کرتے، کرتے ہیں، جا بجا کرتے ہیں۔ تم نے اپنے کانوں سے سنی ہوگی کہ دونوں نے، پھر کس منہ سے انہیں بلا لیتی ہو؟ کیا غریب النواز نہیں دیکھ رہے؟ کیا غریب النواز نہیں سن رہے؟ ارے غوث اعظم تو یہ فرمائے میں دنیا کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے تم ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہے ہو۔ تفسیر ہوگی، میں مدد غوث اعظم پر جاؤں گا اور شان غوث اعظم پر کلام کروں گا۔ اب میں یہ حدیث پاک پوری کر دوں، توجہ۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ فاروق اعظم نے کیا کہا تھا؟ اے اویس، مجھ سے میرے آقا نے کہا تھا۔ وہ الفاظ سنا دوں پھر سے تاکہ تمہارا ذہن ڈسٹرب نہ ہو۔ میں سنا رہا ہوں، سوشل میڈیا اور آج کل موبائل بھی سنیوں کے ایمان کو لوٹ رہا ہے۔ سنو وہ حدیث کا حصہ پھر سے سنا دوں۔ فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی علیکم اویس بن عامر ما امدال اہل الیمن من مراد ثم من قرن، کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں اے اویس، مجھ سے میرے آقا نے خبر دی تھی یہ غیب کی کہ ایک روز اویس آئیں گے، ان کا نام پورا اویس ابن عامر ہوگا، جن کے ہم اویس قرنی کہتے ہیں، تو قرن تو رہنے کی جگہ ان کے ہے، نام اویس ابن عامر ہے۔ وہ آئیں گے، مراد سے ہوں گے، قرن سے ہوں گے، یہ نشانیاں ہوگی۔ تو پتہ چلا خود فاروق اعظم کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا علم غیب جانتے ہیں، اور ایسا پختہ عقیدہ تھا فاروق اعظم کا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث نے بیان کر دیا کہ جب تک ویسے کرنی نہیں آ گئے فاروق اعظم پوچھتے رہے ویس ہے کہ نہیں ہے، ویس ہے کہ نہیں ہے، ویس ہے کہ نہیں ہے، ویس ہے کہ نہیں ہے۔ فاروق اعظم کا پختہ عقیدہ تھا میرے آقا نے کہا ہے ویس آئیں گے یمن کے قافلے میں تو آئیں گے، اور ویس آئے تو وہ عقیدہ جو فاروق اعظم کا ہے وہ صحابی کا عقیدہ سنیوں کو مبارک ہو، وہابی کا عقیدہ شیطانوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہتے معاملہ حضور علم غیب کیا جانتے؟ معاملہ کتابوں میں لکھا ہے ان کی، اس کے اوپر پورا مناظرے کر چکے ہیں یہ، اس بات پر دلیل پر کہ حضور علم غیب نہیں جانتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے یہ آپ کے لاہور اس وقت ہندوستان کا ڈیوائیڈیشن نہیں ہوا تھا، لاہور کا مناظرہ سرکار شیر پیش سنت آپ کے ہمارے دادا پیر 3 دن مناظرہ چلا تھا، ایک رات دن پورا مناظرہ چلا، بھائی 3 دن مناظرہ چلا۔ جب ایک رات دن پورا مناظرہ چلا، اب یہ ہوا اب اگلی بات کل ہوگی، سرکار شیر پیش سنت آرام فرمایا یہ کتابیں دیکھی۔ دوسرے دن جب اسٹیٹ لگا سرکار شیر پیش سنت نے مائک تھاما اور وہابی مولوی سے کہا اے وہابی مولوی، اس کو مخاطب کر کر رات بھر تم بھی جاگے، رات بھر میں بھی جاگا، رات بھر تم بھی جاگے، رات بھر میں بھی جاگا، تم بھی رات بھر کتابیں دیکھتے رہے، میں بھی رات بھر کتابیں دیکھتا رہا، تم بھی حدیثیں رات بھر دیکھتے رہے، میں بھی حدیثیں رات بھر دیکھتا رہا، لیکن جانتے ہو تم یہ رات بھر دیکھتے رہے کہ کہاں مل جائے ہم یہ دیکھ لیں کہ حضور کو غیب نہیں ہے، حضور کا غیب ہٹا دیں، حضور کا علم کم کر دیں۔ تم رات بھر اس پر محنت کرتے رہے، میں بھی رات بھر جاگا، میں حدیث اس لیے دیکھتا رہا، کوئی حدیث مل جائے آقا کا علم غیب بتا، کوئی حدیث مل جائے آقا کی شان بتا، کوئی حدیث مل جائے جا کر کل صبح جب مائک تھامو بتا دوں دیکھو میرے آقا کی شان میں یہ حدیث ہے۔ قرآن میں بھی دیکھتا رہا رات بھر، لیکن دیکھتا رہا آیتیں، کوئی آیت ایسی ملے کہ میں جا کر کل مائک تھاموں کہوں میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا کا مرتبہ یہ ہے، میرے آقا کا مقام یہ ہے۔ تم بھی دیکھتے رہے کتابیں، میں بھی دیکھتا رہا، فرق یہ ہے تم یہ دیکھتے رہے کہاں آقا کی توحید اور نبی نکالے، میں یہ دیکھتا رہا کہاں آقا کی شان نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور معصوم ملت، آمد حضور قائد اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہی تو ہے نا بابو, یہی تو جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو نہیں غریب نواز بہت اللہ والے ہیں, یہ کہتے نہیں وہ معاذ اللہ توہین کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے غوث اعظم بہت شان والے ہیں, وہ حضور کے آل ہے, ان کا بڑا مرتبہ. کہتے ہیں نہیں یہ توہین کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آقا ہمارے علم غیب جانتے, کہتے ہیں نہیں معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں آقا چاہے تو مدینہ طیبہ سے یہاں بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں. تو فیصلہ تو تمہیں کر لو کہ حق والا اور آقا کی سچی محبت والا کون ہے اور دشمنی کس کے دل میں ہے. سرکار شریف جب یہ کہا, علماء بتاتے ہیں اس وقت کے جو اس مناظرے کے اندر موجود تھے, چونکہ جب مناظرہ ہوتا تھا لاکھوں لاکھ کا مجمع آتا تھا, بھیڑ ہوتی تھی کہ چلو دیکھیں گے آج کیا ہوتا ہے. آج تو دو بدو جنگ ہوگی, مقابلہ آمنے سامنے ہوگا, ہے نا. ورنہ یہ اپنی الگ کہتے ہیں, وہ اپنی الگ کہتے ہیں, آج تو دونوں سامنے ہوں گے. تو بھیڑ ایک مجمع, سرکار شریف سنت کے علماء بیان فرماتے ہیں جو وہاں موجود تھی, اتنا کہا ایک ہنگامہ مچ گیا. پبلک سے آواز آنے لگی حضور مناظرہ تو اسی پر اب ختم, مناظرہ اسی پر ہم سمجھ گئے کہ آقا کی محبت کرنے والا سچا کون ہے, وہ محبت کا نام لے کر آقا کا دشمن کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ اس لیے میں نے واقعہ بیان کر دیا. میں نے اور بھی پاکستانی سنی علماء سے سنا اس بات کو, وہ سرکار شریف سنت کا نام حذف کر جاتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا, وہ کہتے ہیں ایک سنی عالم دین تھے, لیکن یہ سرکار شریف سنت کا, اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ لاہور کا مناظرہ جو ہوا سرکار شریف سنت کا. تو کہنے کا مقصد یہ بابو, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے, آپ کو سمجھنا بچنا آپ نے ہے, خبر میں آپ نے لانا ہے, آپ کا ایمان ہے, جواب آپ نے دینا ہے. تو میں حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو بات مکمل کر دوں, آج پھر میں آگے بڑھوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے آقا نے اویس کہا تھا کہ عمر اگر تم میرے اویس سے وہ دعا کروانا چاہو صرف اپنے لیے مغفرت کی تو دعا کروا لینا. تو کہا کہ دعا کر دیجئے. حضرت ویسے قرنی نے منع کیا ان کی ساری, لیکن پھر جب فاروق اعظم نے ضد کری تو دعا کری. پھر حضرت فاروق اعظم نے آگے کہا ہے, فرمایا اینا ترید, کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. حضرت ویسے قرنی نے فرمایا سرکار کوفہ جانے کا ارادہ ہے, کوفہ نکل جائیں گے. تو کہا کہ کیا کوفہ کے جو گورنر ہے میں ان کو خط لکھ دوں, وہ آپ کا استقبال اور بڑے محل کے اندر ناز و نعام سے آپ کو رکھیں گے. الفاظ ہی ہیں. فرمایا نہیں حضور, فقیر ہوں, فقیروں میں رہنا چاہتا ہوں. محل اور یہ سب نہیں چاہیے, فقیر ہوں, فقیروں میں فقیرانہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. سرکار ویسے قرنی رضی اللہ بڑی شان ہے, اللہ تعالیٰ ان کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سے اور تمام اللہ والوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے. حضور معصوم ملت جو مشن دے کے گئے, میں یہی تو کہتا ہوں معصوم ملت نے کیا مشن دیا, یہ کہا کہ میرے گھر کے نعرے لگاؤ, میرے خاندان اور میرے گھر کے آپ چرچے کرو. نہیں, معصوم ملت نے یہی تو کہا 12ویں ہوتی تھی تو ہوتی رہے گی, 11ویں ہوتی تھی تو ہوتی رہے گی, شب برات ہوتی ہے تو ہوتی رہے گی. یہ سارے مراسم اہل سنت رائی جو ہے تو سنی کرتے رہیں گے, اور جو ان مراسم پر حملہ کرا کرتے ہیں وہابی ہوئے اور آقا کی توہینیں کرتے ہوئے, اور معصوم ملت نے وہی پیغام جو سچا مسلک اعلیٰ حضرت کا تھا وہی دیا, اور وہ یہی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام, جو آپ کا آقا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا, وہ آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں, ہمیں اسے کوئی رشتہ ناتا نہیں. اسی بات ہے بابو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام احباب اہل سنت کو اسی مسلک و مشرق پر, مسلک اعلیٰ حضرت پر شوق دل سے بابو یہ بہاریں ہیں, یہ صدقہ انہی اللہ والوں کا ہے. یہ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ 11ویں کی رونقیں ہیں, یہ 12ویں. میں پھر واپس اسی بات کو دہرانے لگا, وہ ماحول میں نے پورے گاؤں آپ ہسٹری دیکھو, آپ لوگ جانتے ہوں گے, یہ جو سفید داڑھی ہے اور جو ضعیف ہے وہ جانتے ہوں گے کتنے علاقے کے اندر سنی گاؤں تھے, آپ کے ٹناٹن سنی گاؤں تھے. آج پورا گاؤں کا گاؤں وہابی ہو گیا. بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے, ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ صلح کلیت آئی پہلے, یہ فلفلاہٹ آئی پہلے, اس کے بعد دھیرے دھیرے وہابیت آ گئی. آج نہ وہاں فاتحائیں ہیں, آج نہ وہ محرم کے اندر کچھ رونقیں نظر آتی ہیں, آج نہ ان کے گھروں کے اندر 12ویں شریف میں جھنڈے نظر آتے ہیں, نہ وہ روشنی نظر آتی ہے. یہ سب جو تمہارے علاقے کے اندر بہاریں ہیں
یہ سب صدقہ ہے حق والوں کی شدت کا. شدت کرتے رہے, سمجھاتے رہے, بتاتے رہے اور آپ کو سنتے بھی رہے, چاہے راضی یا زبردستی. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم فرمائے, سنت پر زندگی اسی پر اس نے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون ہے حافظ کبیر, منہ سے کیا کیا کہہ دیا, دل میں کیا کیا اور ہے. حضور معصوم ملت جو آخری پیغام دیا کرتے تھے وہ یہ اشعار کے اندر, اس شعر کے اندر مجھے یاد آیا, فرمایا کرتے تھے سرکار معصوم ملت اپنے تقریر کے آخر کے اندر کہ دولت عشق رسول کو دل سے لگائے رکھیے, اس خزانے کو وہابی سے بچائے رکھیے. یہ معصوم ملت کا پیغام تھا, یہی آپ کو پیغام دے رہا ہوں. بچائے رہو, ٹنا ٹن رہو انشاءاللہ. باقی میاں فکر نہیں کرنا, ٹنا ٹن رہو کہ بچانے والے ہیں نا معصوم ملت, بچانے والے ہیں نا یہ شہید ملت, بچانے والے ہیں نا غریب النواز, بچانے والے ہیں نا مسعود غازی, بچانے والے ہیں نا مخدوم سمنا کو چھوچا شریف والے, بچانے والے ہیں نا یہ لکھنؤ کے اندر شامینا سرکار, بچانے والے ہیں نا دیوا کے اندر وارث پاک, بچانے والے ہیں نا کلیر کے اندر صابر پاک, بچانے والے ہیں نا مخدومان مارارا, بچانے والے ہیں نا نظام الدین اولیاء محبوب الہی, بچانے والے ہیں نا یہ سب اللہ والے. اپنے پاس تو اتنی سورسیں ہیں, کسی کے پاس ایک سورس ہوتی ہے اتراتا گھومتا ہے, اپنے پاس تو اتنے اللہ والوں کی سورسیں ہیں, بس اللہ اس کے رسول کے دشمن سے بچنا یہ تمہارا کام ہے. کل میدان قیامت میں یہ اللہ والے قسم ہے رب کعبہ کی, اس وقت تک اپنا قدم جنت کے دروازے پر دہلیز پر نہیں رکھیں گے جب تک ایک ایک اپنے خادم کو جنت کا حقدار نہیں بنا دیں گے. حضرت نے یہی تو کہا ہے کہ جائے نہ جب تک غلام آقا خلد ہے سب پر حرام, کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک آقا کے غلام نہیں جائیں گے. امت حضرت آدم کیوں نہ ہو, امت حضرت یوسف کیوں نہ ہو, امت حضرت زکریا کیوں نہ ہو, امت حضرت یحییٰ کیوں نہ ہو, امت حضرت یعقوب کیوں نہ ہو, امت حضرت ادریس کیوں نہ ہو, امت حضرت موسیٰ کیوں نہ ہو, امت حضرت عیسیٰ کیوں نہ ہو, امت کسی کی ہو اس وقت تک جنت حرام ہے سب پر جب تک عاشقان مصطفیٰ جب وہ کو آباد نہ کرتے. پہلا قدم تو میاں ہمارا پڑتا ہے. بس بات یہ ہے جنت کا جو مالک ہے آقا اور جنت کے جو سردار ہیں حسنین اور جنت پر لے جانے والے ہیں صحابہ اہل بیت تمام اللہ والے, ان سب سے سچی محبت کرنا یہاں پر تمہارا کام ہے, وہاں پر بچانا اور یہاں پر بھی بچانا ایک اللہ والوں کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کے در پاک سے چمٹائے رکھے, لگائے رکھے. تم نہیں سمجھتے ہو میں اس لائن پہ کرسی پر اس گدی پہ بیٹھا ہوں نا, ہاں تم جاتے ہو کسی اللہ والے کے پاس کتنی بلائیں چھوڑ کے آتے ہو, یا کبھی اگر آنکھیں ہو تو دیکھو کتنے امراض چھوڑ کے آتے ہو, یہ آنکھیں ہو تو دیکھو. تم جاتے ہو پورا وہ بلائیں لے کر, اللہ والے تمہیں وہ بلائیں روک لیتے ہیں, تمہیں صاف ستھرا کر کے واپس بھیجتے. بس اپنی بات ایک میں آخر میں کہتا ہوں, کوئی نہ دائی کے سننا نہ بائی کے سننا, جاتے تھے غازی سرکار میں جاتے رہیں گے, ہمیں دلیل کی نہیں ضرورت. 12ویں کل شریف میں آقا کی یاد مناتے تھے, مناتے رہیں گے. 10واں 20واں 40واں ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے, کرتے رہیں گے. نہیں چھوڑیں گے کسی وہابی کے کہنے پر غازی سرکار کا در, نہیں چھوڑیں گے کسی گستاخ رسول کے کہنے پر غریب النواز کا در, نہیں چھوڑ سکتے یہ اللہ والوں کا در. اس لیے کہ یہی اللہ والے تو ہیں جنہوں نے ہندوستان میں بسایا ہے, تو بچانا بھی انہی کا کام ہے. کیا بات ہے, کیا بات میں آئے ہیں غریب النواز, بعد میں آئے ہیں. پہلے تمہارے علاقے کے اندر مسعود غازی سرکار آئے گئے, ہاں تو جنہوں نے بتایا ہے احسان فراموش تو نہیں نہ ہے, ہم جنہوں نے بتایا ہے مسلمانوں کو, ایمان والوں کو, اور انہوں نے ہر قدم قدم مدد کری ہے, بچایا ہے, وہی حشر تک بچاتے رہیں گے. ان سے رابطہ رکھنا
کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہیں ہر مصیبتوں آلام سے بچانا ان اللہ والوں کا کام ہے۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔